بالکل جی. اب یہ تو دیکھتے ہیں کہ آگے ان کو یہ کس بنیاد پہ فارغ کیا ہے اور آگے یہ معاملہ ری ٹرائل کی طرف جائے گا یا کیس بند کیا جائے گا، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا ہمیں. اچھا، یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے یہ -1 سے -3 سے آگے بات یہ کدھر جا رہی ہے، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی، ہم کافی دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی -1 کے، جس میں یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کے شاید کوئی ان ہاؤس چینج لا کے بات ہوگی. ابھی چند روز پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ -1 نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو پھر -3 ہوگا. اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس سے بھی آگے کی بات کر دی. انہوں نے کہا اب -1 اور 3 نہیں، اب پورا -160 ہوگا. یہ دونوں باتیں ذرا آپ سنیے گا. نہ ہم آخری چوائس ہیں، نہ ہم -1 ہیں. عمران خان بہت محنت کر رہا ہے، جتنی اللہ نے اس کو ہمت دی ہے وہ اس حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر -1 نہیں ہوگا، پھر -3 ہوگا. سسٹم لپیٹنا، اپوزیشن وہ کام نہیں کر رہی جو ہم سرکاری وزراء باز کر رہے ہیں. اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ اپوزیشن نالائق ہے، کرپٹ ہے، منی لانڈرر ہے، یہ فارغ ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے گندے کپڑے ٹی وی پہ دھو رہے ہیں. اگر ہوگا تو مائنس پھر 100 جو بھی ہے 160 رہ گئے، وہ 160 ہی ہوگا. عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا، لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. اب یہ شیخ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا مائنس تو پھر سارا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے گا. ایک جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب مائنس ہوئے تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ شیخ رشید صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیے، جمہوریت اور عمران خان صاحب تو ایک چیز نہیں ہے نا. اگر عمران خان صاحب جائیں گے تو جمہوریت تو شاید بچ جائے گی. تو یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب چلے گئے تو جمہوریت نہیں ہوگی، یہ غلط بیانی ہے. بہرحال مگر آپ اس کو اگر لگاتے ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ جی -1 نہیں، اگر ہوا تو پھر -3 ہوگا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں -3 نہیں تو پھر سارا کچھ لپیٹا جائے گا. دیکھیے یہ سب ڈرامہ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر سارا کچھ لپیٹا جائے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ سارا کچھ لپیٹا جا سکتا. شیخ صاحب کی خواہش ضرور ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ شیخ صاحب کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ہی رحم ہے. اب آپ آئیے، نمبر 1 نہیں ہوگا تو 3 ہوں گے. دیکھیے 3 کون سے 3؟ عمران خان تو -1 ہے ہی نا، باقی کون سے 3؟ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باقی 2 کون سے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باقی 2 سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب. مگر پھر لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب تو پہلے ہی فارغ ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو نکال دے بیچ میں سے. تو پھر رہ گیا پیچھے شہباز شریف صاحب. تو پھر ایک اور لگانا پڑے گا. تو ایک اور کون سا لگائیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ پھر ظاہر ہے مریم لگانی پڑے گی. تو پھر یہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم، یہ 3 ٹارگٹس ہیں. وہ تو سب کو ہی پتہ ہے، اس سے تو کوئی چھپی ہوئی بات ہے ہی نہیں. تو یہ -3، یہ تو ساری خواہش ہے. ابھی تو بڑا راستہ طویل ہے. شیخ صاحب آج شیخ صاحب بڑھ کے مار رہے ہیں، کوئی بات نہیں. شیخ صاحب کے بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں اور کچھ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. ماسٹر ہیں پروپیگنڈا کے. مگر شیخ صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. -3 کا فارمولا تو پرانے عرصے سے ہے. اس وقت -3 کون تھا؟ اس وقت -3 میں تھا نواز شریف اور مریم. نمبر یہ 2 تو تھے. اب -3 میں اب آپ عمران خان کو ڈالتے ہیں تو پھر یہی -3 کا فارمولا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ فارمولا ہے -3 کا اور شہباز شریف صاحب اس کا حصہ نہیں ہے تو پھر شہباز شریف صاحب اگلے ارینجمنٹ کا حصہ ہوں گے. آبویس تھا. یا تو یہاں فارغ ہو جائیں. اگر فارغ نہیں ہوتے یا نہیں کیے جاتے اور مریم کو نواز شریف صاحب کو کر دیا جاتا اور عمران کو کر دیا جاتا ہے، جو کہ اس وقت اصلی لڑائی چل رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب از دی آبویس چوائس. تو پھر شیخ صاحب کہاں جائیں گے اگر شہباز شریف صاحب آ گئے؟ پھر شہباز شریف صاحب چودھری کے ساتھ بھی بات کر سکتے. تو یہ ابھی بڑے پرمیٹیشنز کمبینیشنز ہیں. یہ میتھمیٹکس، یہ جو فیصلے کرتے ہیں وہی فیصلے کریں گے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ
مانتا کون ہے ان فیصلوں کو؟ دیکھیے -1 کر کے تو دو اور کرنے ہوں گے نا، تو کون مانے گا؟ ایک تو ان میں سے پہلے ہو گیا ہے، مریم کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے عدالت کی، اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ اسٹیج پہ مریم تیار ہے کچھ عہدہ شہدہ لینے کے لیے یا کوئی بڑا عہدہ لے کے اور بڑا حکمرانی کرنے کے لیے. میرا خیال ہے وہ ابھی سچویشن نہیں ہے. تو پھر یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے پھر راستے کھل رہے ہیں یا کھلیں گے. تو میں صرف ایک بات کا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سارا لپیٹ لیا جائے گا، یہ سارا لپیٹ تو پہلے بھی آپشن تھی نا سارا لپیٹنے کی، تو الیکشن کیوں کرائی تھی؟ جب ایک صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی تھی تو یہی دھمکی تھی نا کہ سارا کو لپیٹ لیں گے. اب نہ میرے سے پوچھے اس دن اس رات کو کیا ہوا جس رات کو لوگوں کو بھیجا گیا نواز شریف صاحب کے پاس کہ آپ گھر چلے جائیں دھرنے کے دوران، انہوں نے کہا نہیں جاتے، انہوں نے کہا نہیں تو پھر یہ ہو جائے، انہوں نے کہا کر لو پھر. وہ بھی میں پوری کہانی کس دن بتاؤں گا آپ کو، سب بتاؤں گا کون گیا تھا اور کیا باتیں ہوئی اور کیا نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں جاتا، تو پیچھے ہٹ گئے نا، کر سکتے تو کر لینا تھا نا. یہ دھمکیاں ہوتی ہیں، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ دھمکی نہیں دیتے، وہ کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندے دھمکیاں دیتے ہیں نا انہوں نے پھر کرنا کچھ نہیں ہوتا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ دھمکی سے کام ہو جائے. اور بائی دا وے اگر دھمکی سے کام ہو جائے نا وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اس سے کہ کام پھر کر کے دکھایا جائے. تھریٹ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، مگر اگر وہ چلے نا تو پھر وہ دوسری چیز جو ہے نا وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے. اس لیے یہ شیخ صاحب کی جو دھمکیاں ہیں یہ دھمکیاں ہی ہیں. سارا کچھ لپیٹا تو ملک لپیٹ لیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ملک اب ایک بندہ نہیں چلا سکتا، یہ ملک جو ہے پاپولر لوگ ہی چلا سکتے ہیں. عمران خان اگر چلا لیتا تو چلا لیتا، مگر نہیں چلا سکا نا. موقع دے دیا انہوں نے سلیکٹرز نے کہ ہم نے سب صاف کر دیا، اب جا کے بول کرو اور وکٹ کے اندر گیند مارو. کوئی بیٹسمین آگے نہیں کھڑا، سب فیلڈرز کو چھٹی کرا دی. وہ باجی جڑے تھے وہ گیند ہی نہیں کرا سکے، کدی ادھر مار دینا گیند، کدی ادھر مار دینا. آہستہ آہستہ بیٹسمین آ گئے ہیں، اب بیٹسمین آ گئے ہیں انہوں نے چوکے چھکے مارنے شروع کر دیے. یہ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ. تو اب میچ کال آف جب ہوگا تو پھر دوسری سائڈ کو بیٹنگ کی وقت ملے گا نا، اور پھر خان صاحب کو بولنگ کرنی پڑے گی. تو میں نہیں خیال کوئی پورا کھلے بیٹھ جائے گا، یہ دھمکی ہے سر. مگر سیٹھی صاحب اس پہ آپ نے کامنٹ نہیں کیا کہ ابھی نون لیگ یہ کافی کچھ عرصے سے بات کر رہی تھی کہ جی -1 کو عمران خان کو ہٹا دیں تو پھر ان سے بات ہو سکتی ہے پی ٹی آئی سے. تو آج جو شاہد خاقان عباسی نے کہا نہیں اب -1 نہیں، اب پورا -160 ہوگا، یعنی کہ پوری پارٹی کو فارغ کرنے کے چکر میں. تو یہ کیا ان کا کوئی تبدیلی آئی ہے ان کے سٹانس میں؟ نہیں دیکھیے ہاں کچھ تھوڑی بہت. پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا، عمران کو نکال دے پی ٹی آئی چلا لے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ نئی بات آئی کہ نہیں عمران کو نکال کے پی ٹی آئی تو چلا ہی نہیں سکتی کیونکہ عمران ہی نہیں مانے گا کہ جی یہ کوئی اور لیڈر آ جائے اور پی ٹی آئی کو لے لے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پی ٹی آئی تو آدھی کیا 1/3 رہ جائے گی. سب سے پہلے تو وہ جو لوٹے آئے ہوئے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے، نون سے اور کاف سے اور پیپلز پارٹی سے، وہ بھاگ جائیں گے تو پارٹی آدھی رہ جائے گی. اس کے بعد جو ایڈوائزرز ہیں اور سینٹ میں جو لوگ گئے ہوئے سارے وہ بھی چھوڑ جائیں گے ساتھ ان کا، بیکاز ایڈوائزرز تو جائیں گے نا، وہ تو لوائلسٹ رہ جائیں گے. لوائلسٹ کیا کریں گے؟ نتھنگ. تو اور خود عمران خان صاحب شاید فیصلہ کریں کہ اب میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے وداؤٹ سپورٹ، بیکاز سپورٹ عوام کا تو کہیں اور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 160 والی بات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اب بات آگے بڑھ چکی ہے. وہ جو بات تھی پہلی کہ جی عمران چلا جائے پی ٹی آئی چلا لے، شاہ محمود بنا لے، اسد عمر کو لے آئے، ہم ان کے ساتھ کام کر لیں گے، اب وہ نہیں ہوگا. اب وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں گے جو کہ کاف کو اور جی ڈی اے کو اور باقی اتحادیوں کو اور نون لیگ کے ساتھ ملا کے کام چلا لیں. سوال یہ آئے گا کہ کب تک، کیا یہ جو انٹرم ارینجمنٹ ہوگا 160 کے بغیر یہ 3 سال چلے گا یا یہ 6 مہینے چلے گا، یہ سال چلے گا؟ 3 سال چلے گا تو اور بات ہے، اگر سال 1.5 سال ہے یا 6 مہینے ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے الیکشن کرانی پڑے گی. مگر الیکشن جیسے پہلے ہوئی ہے الیکشن وہ تو مانی نہیں جائے گی، اس کے لیے رولز بنانے پڑیں گے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ سسٹم نہیں توڑ سکتے، یہ آر ٹی ایس سسٹم یہ سب فارغ. فوج جو ہے وہ الیکشن کمروں میں نہیں آئے گی، وہ باہر رہے گی، اندر نہیں آ سکتی. اور یہ سویلین جو ہے، یہ جوڈیشری جو ہے اس کو کنڈکٹ کرے گی، وہی باتیں آ جائیں گی. تو وہ اگری کون کرے گا؟ کیسے اگریمنٹ ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ فری الیکشن دینی پڑے گی. فری الیکشن میں
بڑے مسئلے ہیں نا فری الیکشن میں. تو پھر میاں صاحب آ جائیں گے, میاں صاحب کی پارٹی آ گئی, دھن دھناتی آئے گی, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور جن لوگوں نے میاں صاحب کو نکالا ہے وہ پھر وہ کہاں جائیں گے, وہ کیا کریں گے؟ تو کچھ نہ کچھ تو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی نا دونوں سائڈس کو, کہ جو لوگوں نے نکالا ہے وہ بھی رہ جائیں, اپنی ٹرمز کمپلیٹ کر لیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کاروبار بھی چل پڑے. میاں صاحب آدھی ان کے ایجنڈا پورا ہو جائے کہ چلو شہباز آ گیا, چلے مریم نہیں اگلی سائڈ سے, چلو ابھی میری ایشو چل رہا ہے میں ڈسکوالیفائڈ ہوں. مگر یہ کنوکشنز جو ہے نا اس کے اوپر انصاف, نتھنگ لیس دین انصاف. میاں صاحب نہیں سیٹل کریں گے, کہیں یار میرے خلاف اسی جڑی بلیک میل کر کے کنوکشنز کروائی ہیں نا ختم کریں گے. باقی سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا وہ دیکھا جائے گا, اس کا کیا ہوتا ہے بعد میں دیکھا جائے گا. مگر یہ جو ہے ساری جو آپ میرے کو کرپشن کی یہ ختم کیے جائیں, یہ ساری مجھے انصاف چاہیے. آپ ہٹ جائیں راستے میں سے جو آپ پش کر رہے ہیں بلیک میل کر کے یہ ججمنٹس میں, تو یہ سارے سیٹل کرنے پڑیں گے یہ ساری چیزیں. اور وہ میرا خیال ہے راستہ جو ہے نا آہستہ آہستہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. اب اس سے زیادہ بندہ کیا کہے, ابھی تو ادھورا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. چوہی فواد کہتے ہیں 6 مہینے مل گئے ہیں ہمیں, تو ابھی تو 6 مہینے پڑے ہیں نا, یا 5 مہینے پڑے ہیں, یا 5.5 پڑے ہیں, تو اس کے دوران یہ سیٹل ہو جائے گا. خان صاحب نے پرفارم کر دیا تو ٹائم اور مل جائے گا, نہ پرفارم کیا اور مانگتے ہوئی یا کوئی حادثہ ہو گیا تو ٹائم تھوڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. مگر بات چل پڑی. جی آپ تو بھی ہمیں ویٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں, مگر ابھی جو حکومت کون کرے گا, ایک وہ کھچڑی پک رہی ہے, اور ایک یہ کورونا نے ہمارے دماغ کا دہی بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمیں یہ کیا خوراک کھلا رہے ہیں, یہ کھچڑی اور دہی والی, پرہیز والی. اچھا ہم آتے ہیں جی اگلے سبجیکٹ پہ, جو ابھی FBR کی سربراہ تھیں نوشین جاوید, جو اتنی جن کی زبردست ریپوٹیشن کہ جی بڑی ایماندار, اپ رائٹ, بڑی اچھی ان کی شہرت, ان کو ہٹا کر اب 3 مہینے کے لیے جاوید غنی صاحب کو لگا دیا گیا. اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کا کیس کیونکہ FBR میں گیا ہے, اس لیے یہ ان کو بدلا گیا ہے, یہ نئے شخص کو لایا گیا ہے. یہ کتنی اس میں سچائی ہے؟ 100%. 1 مہینے کے لیے نہیں, 2 مہینے کے لیے نہیں, 4 مہینے کے لیے نہیں. انصاف وہ جو خاتون گئی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا نا کہ جی یہ میرے سے نہیں ہو سکے کہ میں گڑبڑ کروں اس کو. میں نے نہیں اپنے کمشنر کو کہنا یہ رپورٹ لکھو, کیونکہ چیئرمین نے آگے جا کے دینی ہے. تو انہوں نے کچھ مسئلے کریٹ کیے ہوں گے. شریف عورت ہے, پروفیشنل عورت ہے, انہوں نے اپنا ساری زندگی اچھا کام کیا, اب وہ آ کے اپنے آپ کو بدنام کریں اس طریقے سے. تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ جی جب پریشر آیا ہوگا کہ بھائی آپ تیاری کریں, ہم آپ کو لے آئے کریں کچھ, تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا. اور جب فارغ کیا اور لے آئے ہیں کسی صاحب کو, اب اس کو بھی مطلب ہے کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں جی ان کو کہا ہوگا کہ بھائی کروا دو کام تو یو کین اسٹے آن, نہیں تو پھر آپ گھر جائیے گا. تو میرا خیال ہے ادھر سے بھی شاید کہا ہو کہ کوشش کرنے ہیں جی, دیکھنے ہیں. کون نہیں بننا چاہتا, مور لگنی چاہتی. چیئرمین FBR رہا ہوں میں, 1 مہینے کے لیے رہے ہوں, 10 دن کے لیے رہے ہوں. ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتا کہ شبر رضوی صاحب جو ہیں وہ شبر رضا صاحب وہ شبر رضوی سوری وہ گئے ہیں, ریزائن بھی کیا انہوں نے کہ نہیں, وہ کہتے ہیں میں نے تو ریزائن ہی نہیں کیا. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ابھی ہمارے دوست فرق سلیم صاحب, ڈاکٹر صاحب, دا گریٹ ڈاکٹر, انہوں نے ایک کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنے چیف سیکرٹریز 2 سال میں چینج ہوئے ہیں, کتنے IG کتنے چینج ہوئے ہیں, کتنے فلانے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کے کتنے چینج ہوئے ہیں. وہ مطلب پورا انہوں نے بنایا ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ یار یہ کوئی بچے بھی گیم جو کھیلتے ہیں وہ بھی نہیں, یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. 5 4 6 مطلب کوئی بندہ جڑا 3 مہینے کے بعد کسی کو ٹکٹ نہیں دیتے, بیکاز جو اس کو کہتے ہیں غلط کام کرو وہ کہتے ہیں سر چلو باہر, دوسرا آ جائے, چلو جی کرو. وہ دیکھتے ہیں اچھا مارا جائیں گے, کل کو کیا ہو جائے گا, یہ کیس تو ہمارے پہ بن جائے, وہ عدالت بلا لے گی ہمیں, کیس بن جائے گا, وہ عدالت کے چکر لگانے پڑیں گے, وہاں بست کرانی پڑے گی. نو سر ذرا تھوڑا سا چلو باہر. یہ تو ہو رہا ہے یہاں. اچھا یہاں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم نے فیصل واڈا صاحب, PTDC اور PIA کا ہوٹل جو نیو یارک میں ہے, اور پائلٹس کے جعلی لائسنسز پہ ہم آج بات نہیں کر سکے. انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے, اور اس دعا کے ساتھ کہ چینل 24 کی نشریات جلد از جلد بحال ہوں اور ہمیں انصاف ملے,
اور حکمرانوں کو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ دیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.